السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک شعر آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ میرے خیالات میں، میرے ذہن میں، میرے تمام وجود میں صرف ایک ہی غم ہے کہ میری دنیا کے نوجوان اس دنیا کی یعنی اس انسانیت کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور انسانیت کو محفوظ کر لیں، انسانیت کو امن کا اور خوشیوں کا گہوارہ بنا دیں۔ یہ بس میرا مطمع نظر ہے، اس میں نہ کوئی مذہب ہے اور نہ کوئی غرض اس سے مخفی ہے۔ اس کا جو مذہب ہے اس میں وہ اپنے پورے اطمینان کے ساتھ عمل کرے۔ کوئی مذہب بھی انسانیت کا ختم کرنے کا سبب وہ نہیں دیتا، کوئی مذہب بھی انسانوں پہ ظلم کرنے کی بات نہیں کرتا، کوئی مذہب بھی شراب کی اجازت نہیں دیتا، کوئی مذہب بھی بری باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ دو آدمی جس مذہب کا بھی ہے، نوجوانوں سے یہ بات میری درخواست ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ وہ اس دنیا کے آئندہ کے امن اور سکون کا ضامن ہے۔ اگر انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کی زندگی انسانیت کی امن اور سکون کی ہوگی۔ وہ شعر جو میں پڑھنا چاہ رہا تھا اور پڑھنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے: زخموں کے کچھ گلاب فروزہ ہوئے تو ہیں، زخموں کے کچھ گلاب فروزہ ہوئے تو ہیں، پھولوں کی انجمن میں چراغاں ہوئے تو ہیں۔ زخموں کے کچھ گلاب فروزہ ہوئے تو ہیں، پھولوں کی انجمن میں چراغاں ہوئے تو ہیں۔ بات یہ ہے کہ جنگ بندی کے سلسلے میں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ کچھ سکون ہوا ہے کچھ وہاں انسانیت کا جو قتل ہو رہا تھا بے دردی سے، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے وہاں مستقل اور پوری دنیا میں جہاں اس قسم کی سازشیں چل رہی ہیں انسان کے لڑانے کے لیے، جیسے روس اور اس کی جنگ ہے، اللہ اس میں بھی سکون دے دے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان بستے ہیں آپس میں پیار، محبت اور سکون سے رہنے والے بن جائیں، آپس میں ہاتھ ڈالیں اور پیار سے رہیں اور پیار سے آگے بڑھیں، انسانیت کو ترقی دیں۔ انسانیت ویسے کس قدر ترقی کر گئی سوچ و فکر کے اعتبار سے، معاش کے اعتبار سے، لیکن پھر یہ ہم کھائیاں کھود رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ یہ اپنے لیے ایک اندھا کنواں ہے جس میں ہم گرنے جا رہے ہیں۔ خدا نخواستہ جنگ عظیم تو ہو جائے شروع، پھر کیا بچے گا؟ پوری دنیا ایک آگ کا ڈھیر بن جائے گی، چند خوش نصیب لوگ ہی بچیں گے، پھر کیا ہوگی اگلی دنیا؟ وہ دنیا جانے۔ میں تو اس دنیا کی بات کرتا ہوں جس میں میرے یہ نوجوان ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں انسانیت کے لیے۔ وہ آگے بڑھیں اور اپنی حکومتوں سے کہیں کہ بھئی یہ لڑائی جھگڑا ختم کریں، محبت کی بات پیدا کریں، ہر چیز میں محبت، کچھ لو اور کچھ دو میں عجیب ہی نور ہے، عجیب ہی چراغاں ہیں، عجیب ہی بہاریں ہیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، دیکھیں نا، کہیں شمال کا، جنوب کا، مشرق کا، مغرب کا، جہاں کا بھی انسان ہے وہ انسان تو ہے نا، اس کو جینے کا حق ہے، اس کو خوش رہنے کا حق ہے، اس کے اپنے بچوں کے ساتھ میں پھلنے پھولنے کا حق ہے۔ ہر ایک کو، ہر ملک کو، دنیا کے ہر حصے میں جہاں انسان بستا ہے اس کی ایک فیملی ہے، بھائی اس میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق صحیح راستے کو اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک میں ایک خاص قسم کی لمس یعنی کسوٹی دی ہے، ایک میگنیٹ دیا ہے جو اچھی چیز کو پکڑتا ہے اور خراب چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میگنیٹ ہر انسان میں رکھا ہے، اس کا دل پہ ایک اثر ہوتا ہے
کہ یہ بات اچھی ہے اور یہ بات بری ہے، لیکن بات یہ کہ بعض اوقات آدمی برائیاں کرتے کرتے اپنے اس میگنیٹ کو، اس لمس کو، اس حص کو ختم کر دیتا ہے، اور پھر اس کو نیکی بدی میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، اور وہ بس اپنی من میں جو آتی ہے وہ کرتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں امریکہ اور برطانیہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پر مختلف ایسے پوائنٹ لگا دیے ہیں جن میں ہمیشہ جھگڑا ہوتے رہے، ہندوستان پاکستان، شمالی امریکہ، شمالی ویتنام، جنوبی ویتنام، شمالی کوریا، جنوبی کوریا، جاپان کے ساتھ میں چائنا کو لڑانے کی کوشش کری، ہانگ کانگ ایک اگنیشن پوائنٹ ہے، تائیوان ایک اگنیشن پوائنٹ ہے، یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر آگ بھڑک سکتی ہے، بھڑک اٹھتی ہے، اور بھڑکنے کے امکانات ہیں، جس سے انسان جو ہے نا، انسانیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، لیکن میرے لیے ہندوستان کے انسان بھی برابر کے عظمت والے ہیں، برابر کے حقدار ہیں کہ اس دنیا میں سکون اور چین سے رہیں اور خوش رہیں۔ بھائی ہندوستان پاکستان میں کچھ فرق نہیں ہے، بس ایک لکیر کھینچتی ہے، یہاں بھی ہندو رہتے ہیں اور مسلمان رہتے ہیں پاکستان میں، اور وہاں بھی ہندو اور مسلمان رہتے ہیں، فرق ہے بس، فرق ریشو کا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے پڑوس میں عیسائی رہتے ہیں، عیسائی کتنے کم ہیں، سب محبت پیار سے رہتے ہیں، بہت پیار محبت رہتے ہیں، پیار و محبت سے رہنے میں بات ہی کچھ اور ہے۔ تو بات یہ ہے، میرے روزانہ ویلاگ کرنے کا، یا جو میں ویلاگ بناتا ہوں انسانیت کے اوپر، انسانیت میرا مقصد ہے کہ انسانیت پھلے پھولے۔ میں نوجوانوں کو یہ سوچ و فکر کی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ انسان آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ کے کیا پائے گا، اس کو کیا مل جائے گا؟ اگر انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہوتا تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انسان کے اس دنیا میں آنے کے بعد ان کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں۔ آخری کتاب، میں مسلم ہوں، میں اپنے ایمانداری سے میں کسی پر بوجھ نہیں ڈال رہا، نہ کسی پر کلیم کر رہا، نہ کسی کو یہ کہہ رہا کہ وہ میری بات کو مان لیں۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ میں 86 سال کی عمر کا ہوں۔ میں نے 18 سال کی عمر سے جو سوچنا شروع کیا کہ ہم صحیح ہیں یا ہم غلط ہیں، میری اتنے عرصے کی تکو دو اور کوششوں اور مطالعے سے مجھے یہ پتہ لگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بہت بلند درجے کا بھیجا، جیسے پیغمبر کہتے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے لاکھوں سال سے۔ آخر جب دنیا ایک گلوبل ولیج کی شکل میں بن گئی، جب باتیں آسانی سے ایک دوسرے کو سے کنوے ہو سکتی ہیں، مل سکتی ہیں، اس وقت آدمی نے، اللہ تعالیٰ نے فائنل کانسٹیٹیوشن، میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مطالعہ کر لیں آپ، پوری دنیا کو میں وہ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ایک فائنل کانسٹیٹیوشن، اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں نا قرآن میں، اس میں جو باتیں لکھی ہیں ساری انسانیت کے لیے لکھی ہوئی ہیں، اس کو پڑھ لیں، اس میں پتہ لگ جائے گا کہ امن اور سلامتی کی بات ہے۔ آپ اس لیے نہ پڑھیں کہ آپ نے اسلام مذہب کو اپنانا ہے، بلکہ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا پوری انسانیت کے لیے اس میں راستے دکھائے ہوئے ہیں، پرنسپل دیے ہوئے ہیں۔ خالی مسلمان کلیم کریں کہ یہ کتاب ہماری نہیں ہے،
وہ کتاب سب کے لیے ہے، سب پڑھیں، دیکھیں اور پھر اچھی باتوں کو اپنائیں جو اس میں دی ہوئی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے گزارنے کا کہ اصول و قواعد، جب وہ کچھ کانسٹیٹیوشن آپ اپنا لیں گے آٹومیٹک آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے اور آپ اس پوری دنیا کو پھولوں کی انجمن، گلاب کی انجمن میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ بس آج کا موضوع، میں نے کوئی مذہبی بات نہیں کی ہے، میں مطالعے کی بات کر رہا تھا۔ 18 سال کی عمر سے میں کوشش کرتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے نزدیک سارے مذاہب صحیح ہیں، سارے مذاہب صحیح ہیں، بس ان پہ عمل کرنے والے صحیح طرح سے عمل کریں تو پتہ لگے گا کہ سب کے سب ایک ہیں۔ عیسائی اگر پورے طور پر عیسائیت پہ عمل کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل جو ہم لوگ تو سب کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو ساری کتابوں میں اچھی باتیں دی ہوئی ہیں اور صحیح معنوں میں سب اپنے اپنے پیغمبروں کی کتابوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو آخر میں سب مل جائیں گے کہ ارے یار ہم تو سب ایک ہیں، ہم تو سب ایک ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے۔ اگر آپ کھلے دل سے بغیر عصبیت کے پریجوڈس ہو کے بیاس تھنکنگ سے بغیر آپ مطالعہ کریں انسانیت کے بیسس کو میں اپناتے ہوئے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کہہ اٹھیں گے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، کوئی تفریق نہیں ہے۔ مذہب جو حضرت آدم علیہ السلام نے جو بات کہی تھی وہ آخر نبی پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی ہے۔ اس وقت کے جو انسان تھے، اس وقت کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق قوانین آئے، بعد میں اور کچھ آئے، بعد میں جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ ملک میں کانسٹیٹیوشن جو بنتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے حالات کے تحت۔ تو اللہ تعالیٰ تو پیدا کرنے والا ہے۔ تو میں آج کو مذہبی تقریر کرنا نہیں چاہتا، نہ میرا ارادہ ہے۔ میں نے ایک بات کہی ہے محبت کی کہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو مذہب کے بات پر، زبان کی بنیاد پہ، ملک کی بنیاد پر، بلکہ ہم سب یہ کہہ اٹھیں کہ ہم سب ایک ہیں، انسان ہیں، انسان ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سب کو محبت و پیار سے رہنا چاہیے، بس۔